کہاں گیا تمہارا لیڈر جس پر تم یقین کرتے تھے؟ آؤ میری بات سنو، یہ پتھر، ہاں یہ ایک اچھی چیز ہے، ہم ان پتھروں کے سامنے بیٹھ کر انہیں یاد کریں گے۔ تعجب ہے، تندور سے پانی نکل رہا ہے، سب لوگ جلدی سے بھاگو۔ اپنے منہ کی کشتی کی طرف دوڑو، اللہ کا غضب آنے والا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کے دل کمزور ہو گئے، اور اسی لمحے شیطان نے ان کے دلوں میں جادو ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ لوگو دیکھو، تمہارا لیڈر ادریس کہاں گیا جس پر تم یقین رکھتے تھے؟ وہ اب تمہارے درمیان نہیں ہے۔ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے ہیں؟ آؤ میری بات سنو، میں تمہیں کچھ دوں گا جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ پتھر ہمیشہ تمہارے درمیان رہیں گے۔ ان کے چہرے آپ کے لیڈروں سے ملتے جلتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ ہاں یہ ایک اچھی چیز ہے، ہم ادریس کو نہیں بھولیں گے، ہم ان پتھروں کے سامنے بیٹھ کر اسے یاد کریں گے۔ اور یوں شیطان اپنے برے ارادوں میں روز بروز مضبوط ہوتا گیا۔ اس کے مصائب نے زمین پر تیزی سے جڑ پکڑ لی، لوگ دھوکے میں اس کے پیچھے چل پڑے۔ گناہ زمین پر پھیل رہا تھا، بت پرستی، ظلم اور بے حرمتی۔ انسانیت اپنے رب کو بھول چکی تھی۔ پھر اللہ نے نوح کو نبی بنا کر بھیجا، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 50 سال 1000 سال سے کم رہے۔ پھر ان پر ایک نیا طوفان آیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ نوح 950 سال تک لوگوں کو خبردار کرتا رہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ لیکن وہ نہ مانے بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ اے نوح، کیا تم ہمارے بتوں سے دشمنی رکھتے ہو؟ آپ ہم میں سے ایک ہیں، محض ایک بشر، کیا ہم آپ کو پاگل سمجھیں؟ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اس کی طرف لوٹ جاؤ، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اور تمہیں عزت بخشے گا۔ اے نوح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو جس عذاب کی تم بات کرتے ہو اسے لے آؤ، ہم آپ پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ دیکھو وہ ہمیں اللہ کے غضب کی دھمکی دے رہا ہے، یہ نوح پاگل ہو گیا ہے، اسے روکو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح تنبیہ ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک خاص وقت تک مہلت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے 950 سال گزارے، لیکن انہوں نے سننے سے انکار کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن لوگ انکار کرتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان پر لعنت بھیجی۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، میں نے انہیں کھلم کھلا اور خفیہ دعوت دی، لیکن انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، انہوں نے اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور حق سے منہ موڑ لیا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، یقیناً اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ظالموں اور کافروں کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ان کی قوم پر آنے والے عذاب کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح پر وحی کی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ ان کے کرتوتوں پر غم نہ کرو اور ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیں۔ مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرو کیونکہ وہ ضرور ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی نگرانی میں کام شروع کیا۔ صندوق کے لیے سب سے پہلے ساگوان نامی درخت کے بیج بوئے گئے، جس کی لکڑی بہت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ یہ درخت تقریباً 100 سال میں پختہ ہو گیا، پھر اسے کاٹ کر تیاری کے لیے استعمال کیا گیا۔
جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کے قبیلے کے سردار ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ واہ نوح، اب تم بوڑھے ہو گئے، صحرا میں کشتی بنا رہے ہو، کیا یہاں کوئی دریا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ جس طرح آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، اسی طرح کل جب تم پر عذاب آئے گا تو ہم تم پر ہنسیں گے۔ پھر وہ اپنے مومنوں کے ساتھ کشتی کی تعمیر میں مصروف ہو جاتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں اوس بن انق نامی ایک شخص جو کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے تھا رہتا تھا، تاہم وہ کسی بھی عام انسان کے برعکس تھا۔ روایت کے مطابق اس کا قد ایک عام انسان سے سینکڑوں گنا زیادہ تھا۔ بعض تفسیری اقوال میں ہے کہ ان کا قد ہزاروں ہاتھ تھا، بادل اس کے کندھوں کو چھوتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں تک پہنچ سکتا تھا اور درختوں کو اکھاڑ سکتا تھا۔ ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ اوج بن عنق نوح کے زمانے میں زندہ تھا جب اس نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی، چنانچہ اوج بن عنق بھی وہاں پہنچے اور اپنی طاقت سے بڑے بڑے درخت کاٹ ڈالے۔ لکڑیاں اٹھانا اس کے لیے بچوں کا کھیل تھا۔ اس نے کشتی بنانے میں مدد کی، لیکن اس نے یقین نہیں کیا اور نوح کے سیلاب میں ہلاک ہو گیا۔ اس روایت کو ایک استعارے اور سبق کے طور پر مزید پیش کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت جو خاص طور پر بنی اسرائیل میں مشہور ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ اس بن انخ نوح کے سیلاب سے بچ گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ پانی پر کھڑا تھا یا کسی طرح بچ گیا، پھر وہ ہزاروں سال زندہ رہا۔ آخرکار جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں کنعان اور فلسطین پہنچے تو وہاں اوز ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایک پہاڑ کو اٹھا کر بنی اسرائیل پر پھینک دیا، پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اوز کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اسرائیل کی یہودی روایت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس شاندار کشتی کو بنانے میں تقریباً 100 سال لگے، جو بالآخر مکمل ہو گیا۔ کشتی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اوپر والا حصہ انسانوں اور پرندوں کے لیے، درمیانی حصہ عام جانوروں کے لیے اور نچلا حصہ جنگلی جانوروں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی کی تعمیر کی تاکہ مومنین عذاب کے وقت محفوظ رہیں اور اللہ کی رحمت سے نجات پا سکیں۔ اے میری قوم، میری بات غور سے سنو۔ اللہ نے کفار کو لمبی مہلت دی تھی، لیکن اب ان کے پاس کوئی مہلت باقی نہیں رہی۔ یاد رکھو، یہ کشتی جسے ہم نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے مومنوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ جو اس پر چڑھے گا وہ زندہ رہے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ جان لو کہ جب عظیم نشانی ظاہر ہوگی اور اس تنور سے پانی نکلے گا تو وہی وقت ہوگا جب عذاب شروع ہوگا۔ اس کشتی پر فوراً سوار ہو جاؤ، کیونکہ پھر اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے مومنین نجات پائیں گے۔ اور پھر وعدہ کیا ہوا دن آ پہنچا۔ اچانک گاؤں کے ایک پرانے تندور سے پانی ابلنے لگا۔ لوگ گھبراہٹ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے خوف اور حیرت سے لبریز تھے۔ انہوں نے پکارا، ہائے کیا تعجب ہے! یہ وہ نشانی ہے جس کے بارے میں نوح ہمیں بتاتا رہا ہے۔ سب لوگ جلدی سے بھاگو، روح کی کشتی کی طرف دوڑو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور گاؤں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، چلاتے ہوئے کہنے لگے، دوڑو، نوح کی کشتی کی طرف بھاگو، اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے جانوروں کا ہر جوڑا نوح کی کشتی میں آیا، گویا قدرت نے خود خدا کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ پھر آسمان سیاہ ہونے لگا، بادل گرجنے لگے اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ زمین کے کناروں سے بھی پانی ابلنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان اور زمین دونوں مل کر بارش برسا رہے ہوں۔ پانی تیزی سے بڑھنے لگا، کچے مکان اور گلیاں ڈوبنے لگیں، اور پھر وہ شاندار صندوق کھڑا ہو گیا جو برسوں کی محنت سے بنایا گیا تھا۔ نوح کے پیروکار کشتی کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے لگے۔ ہونٹوں پر دعاؤں اور دلوں میں خوف اور ایمان کے ساتھ ان کے قدم تیزی سے بڑھ رہے تھے، اور جب پانی ہر طرف پھیل گیا تو نوح کے ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب کشتی تیرنے لگی۔ پہلے تو یہ سطح پر آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا، پھر تیز لہروں نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین کی پوری سطح پانی سے ابھری ہو،
उस वक्त नूह का एक नाफरमान बेटा पहाड़ की तरफ भागा। नूह ने उसे पुकारा, मेरे बेटे, हमारे साथ चलो, कश्ती में आओ ताकि तुम बच जाओ। लेकिन नूह ने इनकार कर दिया। मैं पहाड़ की चोटी पर पनाह मांगूंगा, ये मुझे पानी से बचाएगा। नूह ने ऐलान किया कि आज मुझे अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बचा सकेगा सिवाय उसके जिस पर वो रहम करे। तभी एक बड़ी लहर आई और पहाड़ की चोटी को ढांप ली और नाफरमान बेटा सोजन में बह गया। नूह का दिल शिकस्ता था, लेकिन अल्लाह का फैसला मजबूत था। इसराइली रिवायत के मुताबिक ओज बिन औंक पानी में खड़ा रहा। अल्लाह के हुक्म से कश्ती पहाड़ों के दरमियान से गुजरकर उस जगह पहुंची जहां आज बैतुल्लाह है। रिवायत है कि उसने काबा का तवाफ भी किया। गोया तौहीद का ये पैगाम पानियों पर तैरता हुआ उजल के घर के गिर्द चक्कर लगा रहा था। वही जगह जहां सदियों बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा को उठाने का हुक्म दिया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने जमीन को पानी निगलने का हुक्म दिया, आसमान को रुकने का हुक्म दिया और कश्ती कोहे जूदी पर रुक गई और कहा गया कि ए जमीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान अपना पानी बंद कर। पानी मुतमईन हो गया और काम पूरा हो गया और कश्ती जोदी पर आकर रुक गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान ने सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, ये तेरे वादे की सच्चाई है। ऐ मेरे रब, अल्हम्दुलिल्लाह, हम रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारी हिफाजत की। अब ये जानने का वक्त है कि जमीन पर पानी कितना कम हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कव्वे से कहा कि ए कव्वे, जा और जमीन की तरफ देख और खबर ले आ। कव्वा उड़ गया, लेकिन वापस नहीं आया। ये एक मुर्दा जिस्म पर बैठ गया, जमीन की खबर ना ले सका। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर से कहा कि ए कबूतर, जाकर देखो कि जमीन सूख गई है। ए अल्लाह के नबी, पानी कम हो गया है। पानी कम हुआ और अल्लाह की रहमत ने एक नई शुरुआत का ऐलान किया। ए अल्लाह, सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तूने अपनी रहमत से हमें इस खौफनाक तूफान से बचा लिया। तूने जमीन को नई जिंदगी बख्शी है और हमें इस पर बसने की इजाजत दी है। बेशक तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। इसीलिए कबूतर को हमेशा मोहब्बत, वफादारी और अमन की अलामत समझा जाता रहा है। इंसान इसे अपना करीबी साथी समझते थे और कबूतर का जिक्र हर दौर में सुकून, पाकीज़गी और अमन की अलामत के तौर पर होता रहा है।